عید سے پہلے نا سب ہوم میکرز اپنے گھر کی کلیننگ کرتی ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے باقی سبھی کام کر رہی ہوتی ہیں، کچن کے کیبنٹس وغیرہ صاف کرتی ہیں، مسالوں کو دیکھتی ہیں کون کون سا مسالہ پورا ہے، مسالوں کو پیس کرنا جار میں ریفل کر کے ڈال لیتی ہیں۔ تو بھئی آج ہم وہ سب کام کریں گے، ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ کون کون سے مسالے جو ہیں کن کن کو پیس کے آپ رکھ سکتے ہیں اور کون سے مسالے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بقرہ عید پہ۔ تو سب سے پہلے تو مارننگ میں اٹھی اور اس کے بعد گھر کے کام وغیرہ کیے۔ آج میں نے بیڈ شیٹس چینج کرنی تھی، اتار کے میں نے ساری واش کی اور اس کے بعد پھر باقی کے دوسرے کام کیے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں نا تو نیچے ایک ایکسٹرا بیڈ شیٹ آپ لازمی بچھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیڈ شیٹ اوپر والی جو ہے نا وہ اکٹھی نہیں ہوتی، بچے جتنا مرضی جمپ کر لینا تو وہ ایز اٹ از رہتی ہے۔ تو ایک ایکسٹرا جو رف کلر کی ہو جاتی ہے نا اس کو نیچے آپ بچھا لیا کریں۔ اس کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ اوپر والی بیڈ شیٹ نا اتنی جلدی اکٹھی نہیں ہوگی۔ اچھا، بیڈ شیٹس کو میں نے دھونے کے لیے مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں دیکھ رہی تھی، گروسری کی تھی کہ کون کون سے مسالے ختم ہیں اور کون کون سے آنے والے ہیں۔ تو بس سارے مسالوں کو نا میں اس طرح سے نکال کر دیکھ لیتی ہوں، اور پھر جب گروسری کرنے جاتے ہیں نا تو جو پہلے کے مسالے پڑے ہوتے ہیں نا وہ تو میں نہیں لے کر آتی، اور جو مجھے لگتا ہے نا کہ ہاں یہ ان مسالوں کی ضرورت ہے پھر میں وہ لے آتی ہوں۔ اچھا، بقرہ عید پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسالوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے بھی کھڑے مسالے ہوتے ہیں گوشت کو گلانے کے لیے، جو بھی جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں نا وہ سب کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اسپیشلی بقرہ عید سے پہلے نا سب مسالوں کو لے آتی ہوں۔ اچھا، سب سے ضروری اور اہم جو ہوتا ہے نا وہ زیرہ ہوتا ہے۔ زیرہ تھوڑا سا ثابت بھی رکھتی ہوں اور تھوڑا سا اس کا میں پاؤڈر بھی بنا لیتی ہوں، تو دونوں فارم میں اس کی کر کے رکھتی ہوں۔ ایک پیکٹ لیا، اس میں سے کیا کرتی ہوں کہ کچھ تو میں پیس لیتی ہوں اور آدھا جو ہے میں جار میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں ثابت دھنیا کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی کھلے مسالے پیسے ہوئے مارکیٹ سے نہیں لے کر آتی ہوں، بلکہ ثابت لے آتی ہوں۔ ان کو گھر لا کے نا مکسی میں ڈال کے میں اس طرح سے پیس لیتی ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ سے آپ کو ملتے ہیں نا پسے ہوئے مسالے، ان کی کوئی خاص خوشبو نہیں ہوتی۔ ہاں، جو ثابت مسالے ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ان کو گھر لا کے آپ مکسی میں ڈال کے نا ان کو پیس لیں، ان کی خوشبو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، ان کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑی الائچی اور جو سبز الائچی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی عید پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو بھی اپنے گھر میں لازمی رکھیں بقرہ عید پہ، کیونکہ یہ بھی گوشت کی ایک تو اسمیل کو ختم کرتا ہے، دوسرا خوشبو وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی اور باقی ساری جو مسالے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ جیفل جیوتری ہے اور اس طرح کے سارے مسالے جو ہے نا میں لے آتی ہوں عید سے پہلے ہی۔ چھوٹی عید پہ تو کوئی خاص ان مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن بڑی عید پہ مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بڑی عید کا کام جو ہے نا وہ چھوٹی عید کے کام سے 2 گنا ہوتا ہے۔ چھوٹی عید کا کام جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن بڑی عید پہ فریج کی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، مسالہ وغیرہ کو پیس کر رکھنا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک سو نا بڑی عید کا کام جو ہے ہمارا چھوٹی عید کے کام سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مسالے جو پیسنے والے تھے وہ پیس لیے، اور باقی کے دوسری بھی گروسری میں جو چیزیں تھیں اب ان کو بھی میں ڈال رہی تھی۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نا عید آنے سے پہلے بالکل کچن کو لش رکھوں، گھر کو بالکل صاف ستھرا پراپر رکھوں۔ آئی تھنک سو کہ ہر ہوم میکر اس طرح سے ہی کرتی ہے، میں کوئی انوکھی نہیں ہوں جو میں یہ کرتی ہوں۔ آپ سب بھی میری طرح اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے میں اور کچن کو صاف ستھرا رکھنے میں کسی قسم کی آئی تھنک سو کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہوں گی۔ اس کے بعد دالیں ہیں۔ اچھا، دالیں میں بڑی عید پہ بہت کم لاتی ہوں کیونکہ گوشت وغیرہ پکنا ہوتا ہے۔ پھر بس میں چنے لے آتی ہوں کیونکہ بچے چنے اور مسر زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی میں نہیں لاتی ہوں، کیونکہ ہر وقت گوشت بھی نہیں پکنا ہوتا، تو کبھی کبھی جب دل بھر جاتا ہے نا گوشت سے تو پھر دالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ اچھا، جو وائٹ والے چنے ہیں نا وہ تو میں عید کے اوپر یوز کر لوں گی، اور جو کالے ہیں وہ کبھی کبھار پھر پک جائیں گے۔ تو وائٹ 1 kg میں چنے لازمی لے کر آتی ہوں۔ وہ ظاہر عید پہ چاٹ وغیرہ بننی ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ مسالوں کو یا دالوں کو، مسالوں کو میں کھول کے باکسز میں ریفل کر دیتی ہوں، لیکن جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کو میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں، وہ میں نہیں کھولتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دال میں کیڑا لگ جاتا ہے نا تو ساری دالیں آپ کی خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے جب جتنی ضرورت ہوتی ہے نا پیکٹ میں ایسے ہی استعمال کر لیتی ہوں۔ اب آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ کیا ان کو کھول کے رکھنا چاہیے یا ایسے ہی پیکنگ مسالوں کے اندر ہی رہے اور بس ان سے نکال کے یوز کریں، تو کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ اندر ہی رکھ کے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اگر باہر نکالیں گے تو کوئی کیڑا وغیرہ لگ گیا تو ساری دالیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جی جو ثابت اور کھڑے مسالے پسے ہوئے مسالوں کے ساتھ ساتھ نا ہمیں کو ظاہر ریڈی میڈ مسالے بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ مسالے بھی لازمی لے کر آتے ہیں۔ جیسے دعوت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے کڑھائی مسالہ، بریانی مسالہ، قیمہ مسالہ، اس طرح کے بہت سارے مسالے ہوتے ہیں نا،
میں نے بھی بس وہ سب چیزیں جو تھی وہ سب کام عید سے پہلے میں نے ختم کر لیے تھے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ منتھ کے اسٹارٹ میں ہر گھر میں تقریباً گروسری ہو ہی جاتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا چھوٹی عید بھی مہینے کے سٹارٹ میں ہی آئی تھی اور بڑی عید بھی تقریباً مہینے کے پہلے 10 دنوں میں آ گئی تھی. تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا تھا, چلیں فریش چیزیں ہمیں یوز کرنے کو مل گئی, ورنہ تو آگے پیچھے والی عیدیں دیکھیں تو کوئی مہینے کے لاسٹ پہ آ رہی ہے, کوئی مہینے کے مڈ پہ آ رہی ہے. تو اس دفعہ بڑی اور چھوٹی عید جو ہے نا وہ دونوں ہی ہماری اسٹارٹ آف دا منتھ آئی ہیں. بس جی کیبنٹ کی کلیننگ وغیرہ کر لی اور اس میں جتنے بھی مسالے میں نے ریفل کر کے رکھے تھے نا وہ بس میں اس طرح سے ارینج کر دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ میں اپنے کچن کو گندا نہیں ہونے دیتی. کسی نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ آپ کا کچن کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے, آپ کتنا صفائی کا خیال رکھتی ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ میری بہنوں ساتھ ساتھ ہاتھ مارتی رہا کریں, کلیننگ کرتی رہا کریں. آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کا کام کم ہو جاتا ہے, اور بس آپ لوگوں پراپر وے میں نا کچن کو صاف ستھرا رکھیں گے نا تو کام کم سے کم ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کلیننگ وغیرہ کے بعد کوکنگ کا کام بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بس کوکنگ میں ویجیٹیبلس تھی. آج بچوں نے کہا کہ ماما میکرونیز بنا دے تھوڑی سی ہمیں, اور ساتھ میں ایک چکن کوئی بھی کڑھائی بنا دے. اچھا میں نے ویجیٹیبلس کو کٹ کر لیا. اچھا ان کی جو شارٹ ریسیپیز ہیں نا وہ میں شارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. لانگ ویڈیو میں صرف آپ لوگوں سے ٹپس اور اپنی ریگولر روٹین شیئر کرتی ہوں. ولاگ میں جو ہے نا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر نہیں کرتی. اگر آپ لوگوں نے ریسیپیز وغیرہ دیکھنی ہے نا تو وہ میرے شارٹ چینل پہ شارٹس میں ساری ڈیٹیل ریسیپیز موجود ہیں, آپ وہاں پر جا کے ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں جو ہے نا اپنی ریگولر روٹین اور آپ سے ٹپس وغیرہ شیئر کرتی ہوں. جو ریسیپیز وغیرہ ہیں نا وہ شارٹس میں ہوتی ہیں. میں آپ لوگوں کو پیچھے والی ویڈیو میں بتایا تھا, ابھی پھر بتا رہی ہوں کہ میں لانگ ویڈیو میں بہت کم ریسیپیز کو شیئر کرتی ہوں. اچھا جی ویجیٹیبلس کٹ ہو گئی, کچن کے بھی الحمدللہ کام ہو گئے. میں نے ساتھ ساتھ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے ہوئے تھے, تو وہ جیسے ہی دھلیں گے پھر میں ان کو بھی سکھا لوں گی. اور باقی سارے کام ایسے ہی نا ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. کچن بھی ہم نے دیکھ لیا, بچے بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر کے کام کاج بھی ہم جو ہے نا اچھے سے الحمدللہ سنبھال ہی رہے ہوتے ہیں. سب کام الحمدللہ ہم ہوم میکرز بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. تو میرے بچوں کو نا جو میکرونیز اور اسپیگیٹیز ہیں نا وہ بہت زیادہ پسند ہیں. ہر دوسرے یا تیسرے دن یا ویک میں ایک دفعہ تو انہوں نے لازمی مجھ سے ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے کہ ماما آج یہ بنا لے. تو اب تو ویسے بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, بچے گھر ہیں, اور بچے جو ہیں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بہت ساری ریسیپیز عید کے حوالے سے بھی شیئر کی ہیں, چکن اور مٹن اور بیف کی ریسیپیز بھی شیئر کی ہیں, میٹھے کی ریسیپیز بھی شیئر کی ہیں. آپ لوگ چیک آؤٹ کر لیجئے گا, شارٹس میں جا کے آپ لوگوں کو ساری ریسیپیز وہاں پر مل جائیں گی. اچھا یہاں پر ایک سائڈ پہ میں نے کڑھائی رکھ لی تھی, دوسری سائڈ پہ میں چکن میکرونیز بنا رہی تھی. بس ایک ساتھ میں دونوں کام کر لیتی ہوں تاکہ کچن سے جلدی میں فارغ ہو کے نا باہر نکلوں. تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں بھی گرمی کے دن ہے نہیں ہوتا, تو بس فٹافٹ سے دونوں چولہے میں نے آن کیے. میں نے کہا جتنا پسینہ آنا ہے ایک ساتھ میں یہاں لے, اور باقی ایگزاسٹ وغیرہ تو میرا آن ہوتا ہے. اور پھر بس یہاں پر میں نے ساتھ ہی کڑھائی بھی میری بن چکی تھی, اور ساتھ میں نے میکرونیز وغیرہ بھی بنا لی تھی. ایک ساتھ کام ختم کر کے میں کچن سے چلی گئی تھی. بس جی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی ہی یہی شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنی عید کے کیبنٹس وغیرہ, کچن کے کیبنٹس وغیرہ عید کے لیے صاف کر لیے, فریج وغیرہ صاف کر لیا. آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.